کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے یوں تو بہت پیمانے ہیں، لیکن چند ایک بڑے بے ساختہ اور برجستہ پیمانے ہیں۔ مثلا بیوی بہت قریب سے جانتی ہے اپنے شوہر کو، کیونکہ انسان گھر سے باہر تکلف سے رہتا ہے، گھر کی چار دیواری میں بے تکلف زندگی گزارتا ہے۔ پھر خادم بہت قریب سے جانتا ہے اپنے آقا کو، پھر پڑوس میں رہنے والے بھی دور رہنے والوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم آقائے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پیمانوں پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بیوی کی شہادت سنیے۔ حرا کی خلوتوں سے اللہ کا محبوب پہلا سبق لے کر جب گھر تشریف لایا تو جسد اطہر پہ جلالت وحی کی وجہ سے سنسنی تھی، جبین سے پسینے کے موتی ٹپک رہے تھے، قرآن کی ہیبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لرز رہا تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی جلالت اللہ کی جلالت کی نمائندہ ہے۔ ایک مقام پر خود حق تعالی فرماتے ہیں، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم کسی مضبوط پہاڑ پر قرآن اتارے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ بھی قرآن کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکے گا، لرز کر ریزہ ہو جائے گا۔ دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے، لیکن قلب رسول میں یہ وسعت ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ کیا کہا کسی نے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ پہلا سبق لے کر حرا کی خلوتوں سے اللہ کا محبوب خانوادہ رحمت میں تشریف لایا۔ فرماتے ہیں زملونی 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 نی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو، مجھے تو جان کی فکر ہے۔ خدیجہ نے چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر وفا رفیقہ حیات بن کر سرہانے بیٹھ گئیں، مد بھرے لہجے میں کہنے لگیں
مد بھرے لہجے میں کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب آپ کوئی لاوارث تو نہیں ہیں، مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ اللہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق یہ ہیں۔ خوشاب کے روشن ضمیروں، کائنات کے اس سب سے بڑے انسان کی رفیقہ حیات گواہی دے رہی ہے۔ بیوی کی شہادت سنیے، کہتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اخلاق یہ ہیں محمد کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑتے ہیں، آپ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں، آپ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ سچائی کا پرچم اونچا رکھنے والے ہیں۔ تو جس کے یہ اخلاق ہو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بیوی کی شہادت تھی۔ اب خادم کی سنیے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اسی خدیجہ نے خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں خادم ہے، کسی ہاشمی گھرانے میں خدمت کرتا ہے۔ مکہ میں پہنچا حضرت زید کا باپ، لوگوں سے معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ محمد عربی کے گھر میں خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید کے پاس آئے، بچھڑے ہوئے باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنسو کی روانی میں بتایا لخت جگر جب سے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی تیرے ساتھ چلی آئی ہے، اب تو ہماری چار دیواری میں آنسو کا بسیرا ہے، آہوں کا ڈیرا ہے، تیری ماں تو جیتے جی مر گئی، تیری بہنیں تجھے یاد کر کر کے روتی ہیں، آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بس اب دیر نہ کرنا، جلدی چلو۔ تیری ماں کی نگاہیں ہر وقت دروازے پہ لگی رہتی ہیں کہ کب میرا لال نمودار ہوگا۔ زید نے کہا ابا جان یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکریم اور اعزاز کے ساتھ زید کے باپ کو خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی۔ فدری شفقت کے مارے ہوئے باپ نے ساری کہانی سنا دی، میرا بیٹا عرصے سے بچھڑ گیا ہے، آج میں اسے لینے آیا ہوں، لیکن آپ کا خادم ہے، زر خرید ہے، آپ اجازت دیں گے تو لے جا سکتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تیر آئی، تبسم چمک اٹھا، فرمایا سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بچھڑا ہوا بیٹا باپ کو مل گیا، پوچھتے کیوں ہو، جلدی لے جاؤ، میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں ملانے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، ضرور لے جاؤ، لیکن بس اتنی شرط ہے کہ زید پہ جبر نہ ہونے پائے، بخوشی جائے تو اجازت ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، لگتے جگر اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی، اٹھو نا، تیری مامتا منتظر ہے، تیری بہنوں کی شفقت منتظر ہے۔ زید نے ایک نظر آقا کے چہرے کی طرف دیکھی، پھر باپ کی طرف دیکھا، پھر آقا کی طرف دیکھا اور کہا عقل و خرد کو چھو نہ سکا
وہ تمام عمر عقل و خرد کو چھو نہ سکا، وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ باپ سے کہتا ہے زید میری ماں کو بھی سلام کہنا، میری بہنوں کو بھی سلام کہنا، میرے سارے رشتہ داروں کو سلام کہنا، لیکن یہاں سے کیسے جاؤں؟ وہاں جاؤں تو آپ نظر آئیں گے، ماں بھی نظر آئے گی، بہنیں بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ چہرہ تو نظر نہیں آئے گا جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے، یہ زلفیں تو نظر نہیں آئیں گی جسے قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، سب کی جدائی سہ سکتا ہوں، لیکن رحمت عالم کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خادم کی گواہی تھی خوشاب والوں۔ اب اڑوس پڑوس کی سنیے، فاران کی بلندیوں پر اللہ کا محبوب دائی حق و صداقت کی حیثیت سے پہلا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چادر ہلائی جا رہی ہے، مکہ والے کائنات کے اس سب سے سچے انسان کے ہاتھوں سے چادر ہلتی دیکھ کر بے ساختہ لپ کے حضور کے قدموں میں جمع ہو گئے۔ پورا مکہ آ گیا، ان پڑھ بھی آئے، دانشور بھی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، رعایا بھی آئی، آقا بھی، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، لیڈر بھی آئے، پبلک بھی۔ ایک اچھی خاصی گیدرنگ ہو گئی، بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ ہر شخص منتظر ہے کہ ان لبوں سے کیا نکلنے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، آج تمہارے ضمیر پہ دستک دیتا ہوں، بے ساختہ تبصرہ کرو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ سارے مکہ والے ایک زبان سے کہتے ہیں جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، عبداللہ کے یتیم ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ آپ تو صداقت کا نشان ہے، آپ تو دیانت کا اعلان ہے، آپ تو شرافت کا برہان ہے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم تو آپ کو صادق و امین کے عنوان سے جانتے ہیں۔ خوشاب والوں، یہ کہہ کر مکہ والوں نے مبالغہ کیا ہے یا سچی بات کہہ دی؟ ہاں، مبالغہ تو نہیں کیا نا۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب تنکے کو شتیر بنا کر پیش کیا جائے، مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جائے۔ مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، بس اتنی بات کہی کہ جو دیکھا تھا اس کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ حضور کا بچپن بھی ان کے سامنے، لڑکپن بھی ان کے سامنے، جوانی بھی ان کے سامنے۔ اور بچپن میرا دعویٰ ہے عزیز دوستو، شاید کوئی سوچتا ہو کہ اعلان رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہوئی۔ میں کہتا ہوں ولادت سے وصال تک آپ کی زندگی کا ہر زاویہ پاک ہی پاک ہے۔ بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، آپ کی جوانی بھی پاک ہے۔ بچپن دیکھیے، حلیمہ سعدیہ جس نے اللہ کے محبوب کو دودھ پلانے کا اعزاز اور سعادت حاصل کی، اس وقت آئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسند رسالت پر تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ حلیمہ تشریف لائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابہ نے راستہ دے دیا، حلیمہ قریب آئیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور بیٹھ گئیں۔ حضور نے خیر خیریت پوچھی، نبیذ تمر کا پیالہ پیش کیا۔ حلیمہ عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب
آپ کے بچپن کی ایک ادا سوالیہ نشان بن گئی ہے. آج وضاحت چاہتی ہوں. آپ جب میرا دودھ پیتے تھے تو ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے. میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہ پیا، حالانکہ آپ کا بچپن تھا. فطرت مسکرائی، روح کائنات سے آواز آئی، حلیمہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ تیرا بیٹا بھی تو انہی دنوں دودھ پیتا تھا، عبداللہ میرا رضائی بھائی بھی تو انہی دنوں دودھ پیتا تھا. تو اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ ایک حصے سے میں دودھ پیا کروں، دوسرے حصے سے عبداللہ دودھ پیا کرے. تو مشیت ہستی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا، بایاں حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو گیا. میں اپنے حصے سے دودھ پیتا رہا، میرا بھائی اپنے حصے سے دودھ پیتا رہا. حلیمہ کہتی ہے یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ کے حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، لیکن میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے عبداللہ کے حصے سے دودھ نہیں پیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ عبداللہ تو دودھ پی سکتا تھا میرے حصے سے، لیکن میں کیسے پیتا؟ میں تو دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں. اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آتی جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو عدل کا کیا سبق پڑھائے گا. وہ معیار عدل جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے رحمت عالم آئے تھے، اللہ نے بچپن میں بھی اس معیار پہ قائم رکھا اپنے محبوب کو. جوانی کی ایک چمکتی ہوئی ادا، جوانی کی ایک چمکتی ہوئی ادا. تجارت کے سفر پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کو جا رہے ہیں. تجارتی قافلہ ایک عبوری ٹھکانے پہ پہنچا. راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا، ایڈاک سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے. قافلے کچھ دیر رکا کرتے تھے. آج یہ قافلہ پہنچا جس میں اللہ کا محبوب آیا تھا. اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی راہب کرتا تھا، بوڑھا بحیرہ راہب، سفید داڑھی، سفید بال، سفید ابرو. یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا. بحیرہ اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آ گیا. قافلہ والوں سے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے. پھر پوچھا تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا ابو طالب ہاشمی کی طرف. پھر تیسرا سوال کیا اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ قافلہ والوں نے کہا محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بحیرہ نے ہاتھ میں ورقے تھے انہیں دیکھا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. پھر چوتھا سوال کیا یہ کس کا لڑکا ہے؟ پہلے دوسرے جواب دے رہے تھے، اب ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میرا لڑکا ہے. کیا بات ہے، تم تو بڑے سنجیدہ سوال کرتے چلے جا رہے ہو. میرا لڑکا ہے، کیا بات ہے؟ بحیرہ نے پھر ورقے دیکھے، رحمت عالم کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگا ابو طالب تم کہتے ہو آپ کا لڑکا ہے اور انجیل کہتی ہے اسے یتیم ہونا چاہیے. تو میں تیری بات مانوں یا انجیل کی بشارتوں پر ایمان قائم رکھوں؟ ابو طالب چونک گیا، کہنے لگا بحیرہ یہ تو واقعی یتیم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور چچا باپ کی جگہ ہوا کرتا ہے. میں نے تو اس نسبت سے اسے اپنا بیٹا کہا اور قربان جاؤں اس کے قدموں کی خاک پر. میں تو اسے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. لیکن تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ یتیم ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ غیر معمولی ہستی ہے؟ بحیرہ کہنے لگا
یہ قافلہ جب دور سے آتا دکھائی دیا، میں مکان کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر ہزاروں قافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن آج یہ قافلہ بڑا عجیب تھا۔ میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرا سسپینس بڑھا، تجسس بڑھا کہ اس قافلے میں وہ کون ہے جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو یہ لڑکا قافلے سے ہٹ کر چلنے لگا، میں نے دیکھا بادل کا وہ ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغان ہو گیا۔ محمد تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری بات کہی ہے میرے آقا کے حسن و جمال کی کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد ہدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدی بالعجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ بحیرہ کہتا ہے جب یہ قافلہ قریب آیا میں نے اس بچے کے چہرے کے نقوش کا مطالعہ کیا، مجھے انجیل کی ساری بشارتیں جلوہ افروز نظر آئیں۔ رحمت عالم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا، کہنے لگا محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کرتا ہے تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا، تیرے راستے میں لوگ کانٹے بچھائیں گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، تجھ پر پتھر پھینکے جائیں گے، تیر پھینکے جائیں گے، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، جو تیر تجھ پہ پھینکا جاتا میں اپنے سینے میں لیتا، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جاتا میں اپنے سر پہ سہتا، لیکن کہاں زندہ رہوں گا، چراغ سحری ہوں، قبر میں قدم لٹکائے بیٹھا ہوں، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ یہ میرے آقا کی لڑکپن کی چمکتی ہوئی ادا ہے۔ اب جوانی کی سنیے، مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی تھی، رقص و سرود کا اہتمام تھا، گانے ناچنے والے آئے ہوئے تھے، ہم عمر نوجوان جمع ہو گئے عبداللہ کے یتیم کے ارد گرد، کہنے لگے ہم بھی چلیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گانا بجانا ہو وہاں میں نہیں جایا کرتا، میرا ذوق یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم عمر نوجوانوں نے حجت کی، کہنے لگے جب ہم جاتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو لے کر ہی جائیں گے۔ ان کا اصرار بڑھا، رحمت عالم کا انکار بڑھا، اللہ نے کرم کیا، الگ الگ دائروں میں قید اللہ کے پیاروں پر نیند طاری کر دیتا ہے، ہم ان دائروں کے گرد اصحاب کہف کو سلا دیا، نیند طاری کر دی۔ وہ کہتے ہیں چلیے، حضور اونگ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید بچنے کے لیے بہانہ ہو رہا ہے، کیونکہ چلنا نہیں چاہتے تھے اس لیے بہانہ ہو رہا ہے۔ سب نے فیصلہ کیا اٹھا کے لے جائیں گے، ہم 10-12 ہیں، یہ اکیلے ہیں، اٹھا کے لے جائیں گے۔ سب نے آستینیں چڑھا لی،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک گئے، اٹھا کے لے جانا تو کہاں، مجھے تو ہلا بھی نہ سکے۔ وہ محفل کہ جہاں محمدی اخلاق کے خلاف بات ہونے والی تھی، اللہ نے اس محفل میں جانے سے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ خوشاب کے روشن ضمیروں، اس لیے کہتا ہوں مکہ والوں نے مبالغہ نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی کہہ دیا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو، صادق اور امین کہتے ہو، تو پھر جو کہوں مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے عزیز فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھنے کے لیے ایک مثال دی، اس پہاڑ کے پیچھے اگر کہوں دشمن حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے تو مان لو گے؟ لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ہماری تو داخلہ خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، قبائل کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، آج ہم پہ حملہ کون کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں تو مانو گے کہ نہیں؟ مکہ والے کہنے لگے ضرور ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، تو پھر میں تمہیں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی جنگی ساز و سامان سے لیس دشمن حملہ کرے، تمہاری آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، تمہارے بچوں کو یتیم بنا دے، تمہاری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لے، تمہاری بہنوں کے دوپٹے اتار لے، تمہارے خون کی ندیاں بہا دے، تمہاری لاشوں کے انبار لگا دے، اتنا نقصان اس سے نہیں ہوگا جتنا نقصان تمہارے ہرجائی پن سے ہوگا۔ وہ حلوائیوں شدائی بن جاؤ، کہو میں بھی کہتا ہوں قولوا لا الہ، پھر یہ الا اللہ کی جلدی نہ کیجیے، ذرا لا کا جھاڑو پھر جانے دیجیے، اگر صفائی تو ہو جائے، برتن صاف ہو جائے نا، پھر الا اللہ کی بہار آئے گی۔ ہاں ذرا خلوت تو ہو جائے نا، خلوت تو ہو جائے، پھر محبوب ڈیرے لگائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں بستر علالت پہ سوئے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہاں ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے تو پھر بات بنے نا۔ قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، قولوا لا الہ، لا لا شمشیر براں، کیا کہا سلطان العارفین نے، حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چتے غیلا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری، کہ لا فتح الا ہو، جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ سینہ تان کے آ، اللہ کے سوا ہوس میں جو بت تراشے ہیں وہ سارے ڈھاتا جا، غیر کے نقش مٹاتا جا، مشکلوں میں اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، مجوز غیر حق یاری۔ سلطان العارفین میرا ہے، میں سلطان العارفین کے خدام میں سے ہوں۔ خوشاب والوں
میرا دعویٰ ہے یہ سب اولیاء ہمارے ہیں، ہم ان کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکار ہیں۔ معین الدین چشتی بھی میرا ہے، نظام الدین اولیاء بھی میرا ہے، شاہ ولی اللہ بھی میرا ہے، شمس تبریز بھی میرا ہے، علی حجویری بھی میرا ہے، میرا ہے میرا ہے، دعویٰ کرتا ہوں میرا ہے۔ یہ وہی اذانیں سنتے اور سناتے تھے جو آج حرمین شریفین میں بلند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اذانوں میں ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کا وہی ہے جو موحد ہو، ان کا وہی بنے گا جو سنتوں کا پابند ہو، بدعات کا دشمن ہو، جو سنتوں پر بدعات کو ترجیح دے وہ اللہ والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ سید عبد القادر گیلانی بھی میرا ہے، میں سید عبد القادر گیلانی کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جب تیغ لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تان کے آ، اسنا میں باطلا کو مٹاتا جا، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی بولو مکہ والوں، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں گناہگاروں کی سننے اور معاف کرنے والا الا اللہ۔ مگر اللہ ہی، بھول جاتے ہو نا خوشاب والوں، اللہ ہی۔ مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی، محمد کہتا تھا اللہ ہی، مکہ والے کہتے تھے اللہ کا بھی سجدہ، اللہ کے پیاروں کا بھی سجدہ، اللہ بھی عالم الغیب ہے، اس کے پیارے بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی دستگیر ہے، اس کے پیارے بھی دستگیر ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اس کے پیارے بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اس کے پیارے بھی مشکل کشا ہے۔ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، لات، منات، عزا اور حبل یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ بیت اللہ کی دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا رکھا تھا، اسماعیل کا مجسمہ بنا رکھا تھا، اسحاق کا مجسمہ بنا رکھا تھا، یعقوب کا مجسمہ بنا رکھا تھا۔ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبیوں تم خدا کے پیارے ہو، ہماری سنتا نہیں، تمہاری ٹھکراتا نہیں، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اللہ کے آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بد نصیبو، ابلیس نے تمہیں مس گائیڈ کیا، شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا کہ وہ سنتا نہیں، میں تو یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ دیکھیے فتح مکہ کے بعد عرب کا ایک کرائے کا قاتل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کرائے کا قاتل وحشی بن حرب، جس کو خریدا تھا مکہ والوں نے، بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے خریدا تھا، اور اسی کے ہاتھوں سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ وحشی بن حرب آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے، میری جہنم بھی جنت میں بدل سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک بات ہے جس کی معافی نہیں ملتی،
باقی ہر بات معاف ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک معاف نہیں ہوگا، باقی ساری باتیں معاف ہو سکتی ہیں، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ خطا کار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. مشرک خطا کار نہیں ہوتا. ایک ہے غداری، ایک ہے خطا، اور ایک ہے غداری. خطا معاف ہو سکتی ہے، غداری تو معاف نہیں ہوتی. بھائی بیوی سے سالن میں نمک زیادہ پڑ جائے خطا ہے. استری کرتے ہوئے نیا سوٹ جل جائے خطا ہے. واٹر سیٹ توڑ ڈالے خطا ہے. کھانا وقت پر نہ بنا سکے معاف کر دو گے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، آہستہ کہتے ہیں. انا للہ. بیچاری تمہارے بچوں کی خادمہ ہیں، سارا دن کچن میں گزار دیتی ہے، تم اشارہ کرتے ہو فوراً وہ غلامی کرتی ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، پیارے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تمہارے گھر میں بیٹھی ہے، دعائیں کرتی ہے اللہ سے کہ یہیں سے میرا جنازہ اٹھے. تھوڑی سی غلطی اگر ہو جائے معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا حساب والوں کو. سوچیں گے معاف کرنا، معاف ہو سکتی ہیں یہ خطائیں کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر کوئی بد نصیب عورت اپنے شوہر کے پیارے دوست کو اپنے بستر پہ گوارا کر لے، یہ خطا ہے یا غداری ہے؟ یہ معاف ہو سکتی ہے؟ بس یہی بات ہے. انسان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی غداری کو، کہ کوئی اس کا پیارا اس کے حق کی ازدواجیت میں شریک ہو جائے، یہ مچل جاتا ہے، معاف نہیں کرتا. تو اللہ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی اس کا پیارا اس کے حق کی عبادت میں شریک کر لیا جائے؟ اس لیے واضح کہہ دیا قرآن کریم نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ساری باتیں معاف ہو سکتی ہے لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوا کرتا ہے. ویسی رونے لگا، کہتا ہے اللہ کے محبوب قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے، من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. تم میں سے اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر دارو قطار رونے لگا، وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو مومن کا قاتل نہیں ہوں، مومن اعظم کا قاتل ہوں. میرے ہاتھوں سے تو حمزہ مارے گئے جن کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آپ بھی اشکبار ہو گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن نے آگے بھی تو کچھ کہا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. لیکن اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ شرمندہ ہو کر آئے، اللہ کے در پہ سر جھکائے، توبہ کر لے، رب العالمین نے فرمایا اس کی یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے. صرف معاف نہیں ہو سکتی بلکہ سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی، برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی.
ویسی کہتا ہے اللہ کے رسول. یہ ایمان کے بعد قرآن نے عمل صالح کی بات کی ہے، اور میرا نفس بڑا سرکش ہے. اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے، ہاں امت ممنون ہے وحشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی بات کہہ دی رب نے ساری امت کے لیے سہولت کا اعلان کر دیا. بتا دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جن سے بہت خطائیں سرزد ہوئی دنیاوی زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی، انہیں بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو کہہ دیجئے بہت گناہ صحیح تمہارے لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، منتظر پائے گا، مہربان پائے گا. خوشاب والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. محمد محسن ہے پوری انسانیت کا، کیسا دروازہ دکھایا. اس در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. لیکن آنسو بھی تو نصیب ہوں، یہ بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے. میں یقین سے کہتا ہوں خوشاب والوں، جوہر آباد والوں، سرگودے والوں، قائد آباد والوں، یقین سے کہتا ہوں جس آنکھ میں آنسو تیرائیں وہ اس کے چشمہ رحمت کا مرکز بن جاتی ہے. لیکن کبھی رو کے تو دیکھو، جیسے بچہ اپنے باپ سے منوانے کے لیے روتا ہے، کبھی رو کے تو دیکھو وہ کیسے مانتا ہے. کیا لکھا مولانا رومی نے؟ فرماتے ہیں تان گرید
ابر کہ خندد لبن تان گرید ابر کہ خندد چمن تان گرید طفل کہ جوشد لبن تان گرید ابر کہ خندد چمن تان گرید طفل کہ جوشد لبن جب تک بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے. یہ بارش کو بادلوں کے رونے سے تعبیر دی, استعارہ کیا نا. جب تک بادل نہ روئے پھول نہیں کھلتے, جب تک بچہ نہ روئے دودھ نہیں ملتا. پھر آگے مثال دیتے ہیں تان گرید کودا کے حلوہ فروش, تان گرید کودا کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نمی آیت بجوش. ایک زاہد کا واقعہ سنایا. ایک صوفی صاحب تھے, نیک بھی بڑے تھے لیکن خوش خوراک بھی بڑے تھے, عبادت بھی بڑی کرتے تھے, کھاتے بھی خوب تھے. کبھی بٹیرے بھونے جا رہے ہیں, کبھی تیتر لائے جا رہے ہیں, کبھی کوئی مرغ کے گلے پہ چھری پھر رہی ہے, کبھی بکرا تڑپ رہا ہے, کبھی کوئی سویٹ ڈش آ رہی ہے, حلوہ منگوایا جا رہا ہے, ڈوڈھا کھایا جا رہا ہے. خواجہ جی لوگ کہتے تھے حضرت اتنا کھاتے ہیں آپ, اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے. یہ کیا ہے دسترخوان ہر وقت بھرا رہتا ہے چیزوں سے. تعویل سنیے. فرماتے تھے جنت میں بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہیں نا, ابھی سے مشق کر رہا ہوں کھانے کی. اگر ہضم کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو وہ نعمتیں کیسے ہضم ہوں گی؟ ابھی سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, ریہرسل کر رہا ہوں. تو جب اتنے خوش خوراک تھے تو قرضہ بھی لینا پڑ جاتا تھا لوگوں سے. محلے کے اکثر لوگوں کا قرضہ تھا حضرت صاحب پر. بیمار ہو گئے, بیمار ایسے ہوئے کہ معلوم ہوا جانے والے ہیں. قرض خواہ جمع ہوئے, کہنے لگے بھئی حضرت صاحب کی تو چھٹی ہونے والی ہے, قرضے کی رقم تو وصول کر لو. سارے جمع ہو کر آئے حضرت صاحب کے. جو ہی یہ آئے حضرت صاحب چادر تان کر سو گئے. انہوں نے سلام کیا تو ایسی ہی بجھی ہوئی آواز میں جیسے بالکل سکرات کا عالم ہو اور آخری لمحات ہوں, وعلیکم السلام کہا. چپ. لوگ بیٹھ گئے. بولتے ہیں حضرت صاحب بولتے ہی نہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں کہنے لگے قرضے کی رقم بہت ضروری ہے, بہرحال قرضہ واجب الادا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مقروض ہو کر مرے گا, قرضہ ادا نہیں کرے گا, حشر میں اس کی ساری نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جائیں گی, اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا. حضرت صاحب سے کوئی اثر نہیں ان باتوں کا, چپ کر کے سن رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں. اتنے میں محلے میں ایک بچہ حلوہ بیچا کرتا تھا. ہاں جی, خوشاب کا ڈھوڈا اس پہ رکھ کے نا, ٹرے پہ رکھ کے بیچا کرتا تھا. حلوے والا آ گیا, حلوہ لے لو. حضرت صاحب نے اچانک چادر ہٹائی چہرے سے, فرمانے لگے اس کو بلا لو. حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے. وہ جو قرض خواہ تھے بڑے حیران ہوئے کہ اب تک تو حضرت کو سکرات کا عالم تھا, یہ حلوے کا نام سنتے ہی جوانی آ گئی, آواز میں شباب آ گیا. لڑکے کو بلا لیا گیا. حضرت صاحب نے پوچھا کتنا حلوہ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا جی حضرت پہلے آپ گاہک ہیں, اس سے پہلے بھی آپ ماشاءاللہ تھوک میں لیا کرتے تھے, تو آج بھی آپ کے پاس پہلے چلا آیا ہوں, نہیں بیچا بھی. فرمایا ان سب میں تقسیم کر دو, سارا حلوہ ان سب میں تقسیم کر دو. بچہ بڑا خوش ہوا, در در پہ گھومتا, در در پہ پھرتا, آوازیں دیتا, ایک ہی جگہ سارا حلوہ بک گیا.
جو بچا وہ حضرت صاحب نے خود تناول فرما لیا. وہ جو قرض کھاتے ہیں انہوں نے بھی غنیمت سمجھا, پیسے ملے نہ ملے لقمہ تر تو مل گیا. حلوہ کھاتے ہی حضرت نے پھر چادر تان کر خاموشی اختیار کر. وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے, کچھ دیر تک دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے کہا حضرت وہ میرے پیسے. حضرت ہوں تو بولے. کچھ دیر بعد کہتے ہیں حضرت وہ میرے پیسے. حضرت چپ. لوگ کہنے لگے بچہ صبر سے کام لو بیٹا, ہم صبح سے یہاں سر کھا رہے ہیں, ہمارے قرضے کی رقم نہیں ملتی, ہم نے سب کورٹ میں چیخ چیخ کر کہا ہے وہ نہیں سنتے. یہ تیری آہستہ سے جو آواز ہے اس کو کون سنتا ہے؟ صبر سے کام لو بیٹا. وہ لڑکے کے پہلے آنسو آئے, پھر آہیں نکلی, پھر سسکیاں بلند ہوئیں, پھر چیخیں نکلی, پھر دھاریں نکلی. میری تو ماں مارے گی, میرا باپ مارے گا, میں یہی حلوہ بیچتا ہوں, 4 پیسے لے کر جاتا ہوں, ہماری دال روٹی بنتی ہے, سارا حلوہ بھی کھا لیا ہے تم نے, پیسے بھی نہیں دیتے ہو, گھر جاؤں گا تو جوتے پڑیں گے. رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کر. دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت صاحب نے فرمایا دروازہ کھولو, کون آیا؟ ایک آدمی ٹرے لے کر آ گیا, روپوں کی بھری ہوئی. کہنے لگا حضرت یہ لیجئے ہدیتاً لایا ہوں, آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر رہا ہوں, جہاں آپ کا جی چاہے ان کو خرچ کیجیے. وہ دے کر چلا گیا. حضرت نے قرض خواہوں کا قرضہ ادا کیا, حلوے والے لڑکے کو اس کی رقم دی, جو بچے کچھ وہ جیب میں ڈال لیے. لوگ کہنے لگے کہ یہ بٹن جو آپ نے دبایا ہے اور اس کو منگوا لیا ہے, یہی بٹن پہلے دبا لیتے, ہمیں بھی ستایا, اس لڑکے کو بھی تڑپایا, اس کو پہلے بلا لیتے. فرمایا بٹن نہیں دبایا. اصل بات یہ ہے کہ جب تم آئے ہو میرے پاس قرضہ لینے کے لیے تو میری جیب میں تو تھا کچھ نہیں, میری جیب میں تو تھا کچھ نہیں. اب مانگنا تھا اللہ سے, اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا ہے. میں نے تم کو دیکھا کہ تم میں کوئی رونے والا ہے, آنسو بہانے والا ہے, تمہارے چہروں کو دیکھا تو تم تو ایک سے ایک بڑھ کر خراٹ نظر آئے, رونے والا تو کوئی تھا نہیں. تو پھر یہ لڑکا آ گیا, میں نے ترکیب سوچی اس سے حلوہ کھا لو, یہ روئے گا چیخے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا ہے اور اس نے ہماری مدد کی ہے. میری مشکل بھی حل ہو گئی ہے, تمہاری مشکل بھی حل ہو گئی. فرمایا تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں. آنسو بہا کر تو دیکھیے, اس کی جلالت کی قسم تیرے آنسو خشک نہیں ہونے پائیں گے کہ وہ دامن پہلے بھر دے گا. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ذرا جم کے, ذرا ایمان کی جلالت سے, ذرا ضمیر کی قوت سے ہی پہ ضرب لگاؤ تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اور ضرب لگاؤ ہی پر. دائیں بائیں دیکھ کر, دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ, اس کے کان میں کہو بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگنی چاہیے. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ پاکستان والوں پتہ نہیں تمہارے ایمان کی دنیا میں کیوں ٹھنڈک آ گئی. علاقہ ہے مدن پورہ, بمبئی سینٹر کے قریب. وہ قلب ہے, ہاتھ ہے بمبئی کا.
بیچ میں اس کے ایک پارک ہے، اس میں عظیم الشان جلسہ تھا، اور رات کے 1:30 بجے بلا مبالغہ 1.5 پونے 2 لاکھ کی گیدرنگ تھی میرے سامنے۔ محسوس نہ کرنا، وہ لوگ بے شک ہندو کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، سکھوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ایمان کے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ صحت مند ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مہاراشٹر، صوبہ مہاراشٹر، جس میں بمبئی آتی ہے، حیدرآباد دکن آتا ہے، نواپور آتا ہے، پھر صوبہ گجرات، احمد آباد، برودا، سورت، بلسار، پنج محل، پالنپور، یہ سارے گویا بروچ، یہ شہر آتے ہیں۔ صوبہ گجرات، مہاراشٹر، یو پی، سی پی، بمبئی سے احمد آباد، جے پور، دلی، میرٹھ، سہارنپور اور دیوبند تک میں گیا ہوں۔ انڈیا کا 6 مرتبہ میں نے دورہ کیا، مجھے کہیں بھی ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ملاوٹ والی اذان نہیں سنی وہاں۔ یہاں کوئی اذان کے اندر میں اپنی مرضی کا جملہ ملا رہا ہے، کوئی پہلے ملا رہا ہے، آزاد ہو گئے ہو، بالکل آزاد ہی ہو گئے ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی درود و سلام اپنی مرضی کا گھڑے ہوئے ہے۔ بلا مبالغہ 1.5 پونے 2 لاکھ کا مجمع تھا، اور جب ہی کی ضرب لگائی ان لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے، فضائیں لرز رہی تھیں، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ہی کی ضرب عرش بری کو چھو رہی ہے۔ تو قرب و جوار کی بلڈنگوں سے ہندو سر نکال کر یوں دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا، سو جاؤ، کچھ نہیں ہو رہا۔ تم چیختے رہتے ہو نا پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایٹم بم تو ہم جانتے نہیں، ہمارا ایٹم بم، ہماری بگ انرجی یہی ہے جس نے بدر سے لے کر شاملی تک حق و صداقت کی روایات قائم کی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی ایٹم بم سے ہم شرک و بدعت کے بت ڈھائیں گے اور توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگے، ہی پہ ذرا ضرب لگے، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ دانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کر دینے والا کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ وحشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، اسلام قبول کر لیا وحشی نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو سینے سے لگا کر فرمایا، تجھے مبارک دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن بس ایک مہربانی کیا کر وحشی، ایک مہربانی کیا کر، ذرا میرے سامنے کم آیا کر، میرے سامنے کم آیا کر، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے احد کے غزوہ میں اپنے چچا کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسی کے ضمیر میں اتر گئی یہ بات، ویسی کے وجدان کو گھائل کر گئی یہ بات۔ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، آنسو کی لڑیاں پروتے تھے، اشکوں سے منہ دھوتے تھے، اور عرض کرتے تھے میرے معبود، او محمد کے معبود، میں بڑا خطا کار ہوں، میرے ہاتھوں سے تیرا ایک نامور دوست مارا گیا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا،
اب ایسی مہربانی کر، ایسا کرم کر میرے معبود، کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، تاکہ قضا ادا ہو جائے۔ وصال نبوی کے بعد صدیقی قیادت میں خلیفہ راشد اول بلا فصل جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں یہ امت جب منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کر رہی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، تو اس اسلامی لشکر میں یہ وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ صبح میدان میں اترنا تھا لشکر اسلامی نے، ساری رات روتا رہا الہ العالمین کرم کر دے، احسان فرما دے، قضا ادا کرنا چاہتا ہوں، قضا ادا کرنا چاہتا ہوں میرے معبود۔ صبح ہوئی، فرزندان اسلام میدان میں اترے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، ایک کونے سے آواز آئی، مبارکباد دو مجھے، اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی۔ فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وحشی بن حرب مسلمہ کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے۔ نیزے پہ مسلمہ کذاب کا سر بھی اٹھا رکھا ہے، اس دجال کا، مرتد کا، جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا تھا، سر بھی اٹھا رکھا ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہتا ہے لوگوں، آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، رسول اشک بہار ہوئے، آج رحمت عالم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر کاٹ کر جا رہا ہوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ حشر میں مسکرا کے حضور مجھے سینے سے لگائیں گے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، عالمی سطح پر، ورلڈ بیس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خوشاب کے عزیز نوجوانوں، کہ اسلام دین بشارت ہے۔ اسلام انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا، دنیا کا کوئی نظریہ انسان کو اتنی امید نہیں دلاتا جتنی اسلام انسان کو امید دلاتا ہے۔ ورنہ عیسائیت کہتی ہے، کرسچنیتی کہتی ہے، ترک دنیا کرو گے تو نجات ہوگی، کلیسا میں بیٹھو گے تو نجات ہوگی، آفیشل سٹائل اپناؤ، ترک دنیا کر کے یہاں کلیسا میں آ جاؤ، ادروائز ہلاکت یقینی ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا کو بھی اپناؤ، تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو، محنت کرو، نیک نیتی سے کرو، تو تمہاری تجارت بھی عبادت ہے، تمہاری محنت بھی عبادت ہے، تمہاری ملازمت بھی عبادت ہے، تمہاری زراعت بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیانت اور صداقت کی بنیاد پر تجارت کرنے والا سچا تاجر حشر میں صدیقین کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ امید اسلام نے دلائی ہے اور کسی نے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، چلو تاریخ بدل گئی، گھڑی نے تاریخ ہی بدل دی۔ میرے اسلاف کی کچھ روایات ہیں، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتی تھی۔ تو کچھ باتیں یار ہماری بھی یاد رہیں گی۔ لوگ کہیں گے ایک سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، 25 تاریخ کو شروع کرتے تھے، 26 تاریخ تک جاری رہتی تھی۔ ہم بھی اس جلسے میں ہوتے تھے، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تاریخ ہی بدل گئی میرے عزیز دوستوں۔ میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والو
تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، میں تو یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ بیٹا چاہے نافرمان ہو لیکن بہرحال باپ کے سینے میں شفقت کا پہلو رہتا ہے، سافٹ کارنر ختم نہیں ہو جاتا۔ چاہے بندے کتنے ہی خطا کار کیوں نہ ہو لیکن وہ شفقت کرتا ہے۔ اللہ کے ایک بندے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے جب کوئی بندہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی قبر پہ جا کھڑا ہوتا ہے، کسی درخت کے آگے جا کھڑا ہوتا ہے، ابھرتے ہوئے سورج کے سامنے مانگتا ہے، چلتے ہوئے دریا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ میاں سوچتے ہیں، فرماتے ہیں بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھ سے مانگنا چاہیے، یہ بھولا ہے میں کیوں بھولوں، دے دو اسے، دے دو۔ اس بچے کی طرح جیسے وہ اپنے گھر سے ماں سے مانگنے کے بجائے کسی پڑوس کی عورت سے جا کے مانگے تو ماں دوڑ کر آتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے، میرے لال مجھ سے مانگو، میں تیری ماں ہوں، میں تیرے مطالبے پورے کروں گی، میں تیرا ناز اٹھاؤں گی، غیروں سے کیوں مانگتا ہے؟ چاہے وہ بچہ کسی دوسرے سے مانگے لیکن مانگتا اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اسے محروم نہیں کرتی۔ بندہ بھی اگر کسی غیر سے مانگتا ہے تو رب العالمین اپنے لطف و کرم کو بند نہیں کرتے، اپنی شفقت کو جاری رکھتے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آئیے کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہوں، مل جل کے زندگی گزارے نا، لڑائی جھگڑا تو اچھا نہیں ہوتا، مل جل کے زندگی گزارے، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہوں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں اور دوسرے کی اپنی بات چھوڑو نہیں، آپ حجرے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں، ہمارا عرس میلہ چلنے دیں، آمدنی ہوتی ہے، آمدنی مال بنتا۔ مرید نذرانے لاتے ہیں حضور اور ہم نکمے بیٹھے رہتے ہیں، سارا سال اللہ تلے کرتے ہیں مریدوں کے نذرانوں پر، ہماری آمدنی تو مت روکے نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دیجئے انہیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جاہلو، او جاہلو، مجھ سے توقع کر لی تم نے، کیسے؟ مجھ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لوں؟ صنم پوجے جائیں، بندے پوجے جائیں، بندوں کے آستانوں پر سر جھکتے رہے، دامن پھیلتے رہے، چڑھاوے چڑھتے رہے اور میں حجرے میں بیٹھا رہوں، عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہوئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے یہ بات آپ سے پہلے نبیوں کو بھی کہی، میرے محبوب آپ کو بھی یہ بات کہتے ہیں۔ وہ میرے محبوب ہے تو میرے محبوب آپ،
اور محبوب بھی ایسے کہ تیرے شہر کے تذکرے عرش پہ کرتا ہوں، تو جس دھرتی پہ چلتا ہے میں اس دھرتی کی قسمیں عرش پہ کھا لیتا ہوں۔ سارے نبیوں کو قرآن کریم نے بتایا، انبیاء کو اللہ نے نام لے کر پکارا، لیکن اپنے محبوب کو پیار میں آدم کے لیے فرمایا یا آدم، ابراہیم کے لیے فرمایا یا ابراہیم، موسیٰ کے لیے فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایھا الرسول۔ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یا محمد نہیں آیا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ آقا نے چادر پہن لی تو فرمایا یا ایھا المزمل، حضور نے کمبل اوڑھ لیا تو فرمایا یا ایھا المدثر۔ محبوب ایسے کہ سارے انبیاء کا امام بنایا، لیکن فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنانا گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ عبادت کا حق ادا کیجئے، آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں۔ تو میرا ہے میرے محبوب، میں تیرا ہوں، تجھ جیسا وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ جیسا جزا دینے والا کوئی نہیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ دوستی کا حق ادا کیجئے میرے محبوب۔ رب العالمین کے محبوب نے مکہ والوں کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو صبر کر لوں گا، تم سنگ باری کرو گے تو زخمی ہو جاؤں گا، دانت شہید کرواؤں گا، سمیہ کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر صبر کر جاؤں گا، احد کا سینہ اپنے رضاکاروں کے خون سے رنگین کر دوں گا، تم ستاؤ گے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ میں چلا جاؤں گا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا۔ آج تم نہ مانو، لیکن وہ وقت آ رہا ہے کہ کائنات کے ہر گوشے سے یہی صدا گونجے گی، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ یہی کو نہ بھولنا کبھی، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کوئی بھیکا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ یہی تو فرق ہے، کچھ بھی والے، کچھ ہی والے، کچھ حلوائی، کچھ شیدائی، کچھ آستانہ پرست، کچھ خدا پرست، کچھ مجاور، کچھ مجاہد۔ تو خوشاب والو، آپ کا تعلق کس سے ہے؟
انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا۔ یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی چیخ چیخ کر کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ نبیوں رسولوں ولیوں پہ آزمائشیں آئی کہ نہیں؟ اللہ پہ آزمائش آئی تھی، آئی ہے، آئے گی۔ تو پھر مشکل کشا نبی رسول ولی ہے یا ان کا معبود ہے؟ نبھائی دوستی رحمت عالم نے، نبھائی دوستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میرے محبوب زندگی گزارنے میں کچھ دوستوں کو بھی تو انسان چاہتا ہے، کچھ رضاکار بھی تو چاہیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تجھے تنہا تو نہیں چھوڑوں گا، عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ لو ابو بکر کو تیرا یار بناتا ہوں، عمر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، عثمان کو تیرا پاسدار بناتا ہوں۔ یہ لو علی آ رہے ہیں، یہ تیرے سپاہی بنیں گے، سلمان و بلال آ رہے ہیں، طلحہ و زبیر آ رہے ہیں، خالد بن ولید آئے گا، عمرو بن عاص آئیں گے، سعد بن ابی وقاص آئیں گے، ابو ہریرہ آئیں گے، معاویہ بن ابی سفیان آئیں گے۔ یہ تیرے شاگرد ہیں، تیری ملٹری کے سپاہی ہیں، تیری شمع ہدایت کے پروانے ہیں۔ تو سفر میں ہوگا تو یہ تیرے ساتھ ہوں گے، تو حضر میں ہوگا تو یہ تیرے ساتھ ہوں گے، تو بدر احد کے مرحلوں سے گزرے گا تو یہ جامع نذرانہ پیش کریں گے، تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، تیری ازدواجی زندگی تنہائیوں سے گزرے گی تو یہ بیٹیاں تیرے گھر میں بھیج دیں گے۔ میرے محبوب تو چندے کی اپیل کرے گا تو یہ گھر میں سوئی بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ محمد کے غلام ہیں، صحابہ رسول، اہل بیت پیغمبر، حضور کے نمائندہ کردار، حضور کے معتمد کردار۔ قرآن قول ہے، رسول عمل ہے۔ قرآن قول ہے، رسول عمل ہے، پھر رسول قول ہے، صحابہ عمل ہے۔ نبوی تعلیمات کے عملی شاہکار ہیں۔ اسلام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک صحابہ رسول کو معیار حق و صداقت نہیں مانا جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت تک عزیز دوستو اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا دور شروع نہیں ہو سکے گا جب تک کہ یہاں خلافت راشدہ کی نسبت رکھنے والا معاشرہ قائم نہ ہوگا، جب تک وہ دور نہیں آئے گا جس کو خلافت راشدہ سے نسبت ہو کہ جب رعایا سو رہی ہو اور حاکم جاگ رہے ہوں۔ جب حاکم جاگتے ہیں تو رعایا پرسکون سوتی ہے، اور جب حاکم سوتے ہیں تو رعایا کے گھر لٹتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے معذور تھی، نابینا تھی، لیکن دل کی روشن ضمیر تھی۔ ایک دن خیال آیا یہ معذور خاتون ہے، پتہ نہیں اس کے گھر میں ضروریات کی کفالت کون کرتا ہوگا۔ ایک دن صبح ہوئی تو آ گئے، عرض کیا ماں جی
اگر اجازت ہو تو میں آپ کے گھر میں صفائی کر دوں، جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر کر لاؤں۔ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا، پانی بھی بھر گیا۔ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا شاید دیر سے آیا ہوں، کل جلدی آؤں گا۔ اگلی صبح نماز فجر سے پہلے چلے آئے۔ فرمایا ماں جی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ خاتون نے فرمایا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا آج بھی دیر ہو گئی، کل اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ تہجد کے وقت چلے آئے۔ فرمایا ماں جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج پکڑوں گا یہ ہے کون جو مجھ سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک رات کا مسافر آیا، پانی سے بھری ہوئی بھاری مشک اٹھا رکھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے۔ اس نے آ کر اس خاتون کے برتنوں میں پانی ڈالا، خالی مشک کندھے پہ ڈال کر رات کے اندھیرے میں گم ہونے لگا کہ فاروق اعظم کے ہاتھ بڑھے، پکڑ لیا فاروق اعظم نے اس کے گریبان سے، پوچھا کون ہے آپ؟ تو وہ بولتے بھی نہیں۔ فاروق اعظم نے پھر فرمایا کون ہے آپ؟ وہ کچھ نہیں بولتے۔ دوسرے ہاتھ سے فاروق اعظم نے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے ذرا غصے سے پوچھا کون ہے آپ؟ لیکن نقاب ہٹاتے ہی چہرے پہ نظر پڑی، سنسنی طاری ہو گئی، کانپنے لگے، اس لیے کہ جس کے چہرے سے جسارت کے ساتھ نقاب ہٹایا تھا وہ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں، وہ تو جانشین رسول ابو بکر صدیق تھا۔ نعرہ تکبیر، شفاعت ہم سفر، میرے عزیز دوستو، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ جس اسلام میں منکرین ختم نبوت کے لیے وہی سزا تجویز ہو جو دور خلافت راشدہ میں ہوئی۔ صدیق اکبر کی قیادت میں منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا گیا بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا گیا، اس لیے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کوئی مسلمان کہلا کر حضور کے بعد کسی اور کی نبوت پر ایمان لاتا ہے تو وہ واجب القتل ہے سلطنت اسلامیہ میں قرآن و سنت کے قانون کے مطابق۔ پاکستان قرآن و سنت کی بالادستی کے قیام کے لیے وجود میں آیا تھا، لیکن سر مڈاتے ہی اولے پڑے۔ چودھری ظفر بےمان وزارت خارجہ پہ قابض ہو گیا، مسٹر منڈل وزارت قانون پہ قابض ہو گیا، جی چیف جسٹس پر ایک چیف کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج ایک عیسائی بن گیا، قانون برطانیہ کا، اور ہم ترس رہے ہیں وہ صبح کب طلوع ہوگی کہ جب یہ اعلان ہو اس سرزمین پر اب کوئی نظام نہیں چلے گا، صرف قرآن و سنت کا نظام چلے گا، محمد عربی کی سیرت عملی دنیا میں حکومت کرے گی، افسانے کے طور پہ بیان نہیں کی جائے گی بلکہ حضور کی سیرت کے مطابق کچہریوں میں، عدالتوں میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوا کریں گے۔ اپنے دوستوں کا میں ایک عرصے کے بعد یہاں حاضر ہوا، لیکن مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ یہاں کے
کچھ لوگ ایسے بھی آئے چلے بھی گئے. یہ کرسی تو آنی جانی ہے بابو، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں اس مسجد سے قرآن و سنت کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. میں ان دنوں انگلینڈ میں تھا، لیکن مجھے احباب نے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے حق و صداقت کی بنیاد پر اپنے حقوق کے لیے جو تاریخ ساز جدوجہد کی ہے. میری دعا ہے اللہ آئندہ بھی آپ کو یہ توفیق دے. خواجہ عبد الرحمان صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنے قومی اور ملی حقوق کے لیے جس جرت اور بے باکی کے ساتھ قربانی دی اور لاٹھیوں کا مقابلہ کیا، مکوں کا اور لاٹوں کا مقابلہ کیا، اور میرے جن دوستوں کی سنت نبوی کو نوچا گیا، یہ ظالم نہ معلوم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، رسول کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ ہم نام تو لیتے تھے اسلام کا اور تیری سنت کو نوچتے تھے. میرے دوستوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ظالم نہیں مظلوم ہیں. مسلمان کی یہی شان ہے، وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا ہے. ظالم اور مظلوم کی جنگ میں مظلومیت بڑی پربہار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ظرف چاہتی ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. میں ایک بات انتظامیہ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس ضلع کا سربراہ تھا، اگر اس نے اگر یہ چاہا تھا کہ اہل سنت و جماعت جو ہے دب جائیں اور ہم ایک چھوٹے سے فرقے کو ان پر مسلط کر دیں، تو یہ اس کی غلط فہمی تھی. ہم نے اس قسم کے ظالمانہ احکامات کو نہ کبھی پہلے تسلیم کیا ہے نہ آئندہ کریں گے. میں بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بالکل غیر جذباتی انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر شوق ہو تو آزما لیجئے گا کبھی. انشاءاللہ ہم ایسے جانبدارانہ اور ظالمانہ